अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है इन फोकस। मैं हूं फहद हुसैन। आज एक ऐसे मौजू पे बात करना चाहूँगा जो इस वक्त मुल्क में हर जगह पूछा जा रहा है वो सवाल, और वो सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि ये कुछ नया सवाल नहीं है। इस सवाल को पूछते हुए तकरीबन साल सवा साल हो गया है, लेकिन एक ऐसा अजीब सवाल है कि उसका जवाब मिलने को मिल ही नहीं रहा। आप पाकिस्तान के किसी भी सूबे में हो या दारुल हुकूमत में हो, सवाल वही है। और सवाल ये है कि ये तब्दीली को पंजाब में क्या हो रहा है। बार बार तब्दीलियां तो हो रही हैं लेकिन तब्दीली नजर नहीं आ रही, बल्कि तब्दीलियां इतनी ज्यादा होनी शुरू हो गई हैं कि अब वाकई में लोग सोच रहे हैं कि बिल आखिर वो लोग जो तब्दीलियां कर रहे हैं उनके ज़हन में प्लान क्या है। अभी पिछले दो दिन पहले पंजाब में एक बार फिर एक रीशफल हुआ, और वो कोई छोटा मोटा रीशफल नहीं था। उसमें ये नहीं कि तमाम तर जो इंतजामिया है उसकी अक्सरियत जो है उसको एक बार फिर तब्दील कर दिया गया, जिसमें आईजी भी शामिल हैं, जिसमें चीफ सेक्रेटरी भी शामिल हैं, जिसमें दर्जनों कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर और दीगर जो पुलिस के एहलकार हैं और जितने भी और इम्पोर्टेंट पोस्ट थी सारों को चेंज करके और एक मुकम्मल तौर पर नई टीम लाई गई। अच्छा, अब या तो ये होता कि पिछले को 1.5 साल से कोई एक टीम काम कर रही होती है और उसके बाद ये फैसला होता कि नहीं, ये काम ठीक नहीं हो रहा तो चेंज कर लें। लेकिन ये मेरा ख्याल है कोई चौथे पांचवें आईजी हैं, पता नहीं कितने उसमें चीफ सेक्रेटरी चेंज हो चुके हैं। तो यानी कि ये एक मामूल सा बन गया है कि जब को प्रेशर आता है हुकूमत पे कि जी पंजाब में देखें क्या हो रहा है, तो उसका जवाब ये होता है कि इंतजामिया जो है उसको तब्दील कर दो। लेकिन जो सियासी क़यादत है वो जूं की तू है। अच्छा, अभी जो सियासी क़यादत है, जाहिर बात है ये मैं अपने मेहमानों से इस पर बात करूंगा, बल्कि ऐसा करते हैं पहले मैं मेहमानों का तारुफ करा दूं ताकि आपको अंदाज़ा हो कि आज मैंने कि मोतबर शख्सियत को अपने प्रोग्राम में बुलाया है ख़ास तौर पे इस मौजू पे बात करने के लिए। तीनों बड़े जो है वो यानी उनकी बड़ी नज़र है पंजाब की सियासत पे। मेरे पहले मेहमान हैं जनाब हुमायूं अख्तर साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी सीनियर रहनुमा हैं। लाहौर से ही इलेक्शन लड़ते रहे हैं, लाहौर उनका गढ़ है, जाहिर बात है वहाँ के हालात को बड़ी बखूबी जानते हैं। हुमायूं साहब बहुत शुक्रिया आपका। खुर्रम दस्तगीर खान साहब PMLN के जो हैं वो सीनियर रहनुमा हैं, बहुत अरसे से गुजरांवाला से इलेक्शन जीतते आ रहे हैं और पंजाब की सियासत को बहुत ही उनकी बड़ी गहरी नज़र है उस हवाले से। खुर्रम साहब बहुत शुक्रिया आपका। और चौधरी मंजूर अहमद साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ है, जनरल सेक्रेटरी हैं पंजाब के, अपनी जमात के, तो तमाम तर जो मामलात हैं पंजाब के जाहिर बात है इनकी फिंगर टिप्स में है। तो आप तीनों का बहुत शुक्रिया। और आपके सामने जो मैं ये रखना चाह रहा था मौजू, वो मैं इसलिए करना था कि देखिए जब बुज़दार साहब को लगाया वज़ीर आला तो लोग वाकई में यानी कि बड़े परेशान हुए थे कि ये कहाँ से आए, क्यों आए, और तब से ये क्या सराहियाँ हो रही हैं कि शायद कोई मंतक थी, को खान साहब के को ज़हन में कोई बड़ा इस किस्म का कोई आइडिया था जो हमें से किसी को समझ नहीं आ रहा था। लेकिन उसके बाद हुआ ये कि कुछ अरसे बाद ये अंदाज़ा हुआ कि पंजाब में वज़ीर आला का काम तो कम है, वहाँ पे को 3-4 पावर सेंटर्स बन गए। और उन्हें वो मैंने एक बार लिखा भी था कि वहाँ पे ये वॉर लॉर्ड, जिस तरह अफगानिस्तान में वॉर लॉर्ड्स होते थे, वो पंजाब में वॉर लॉर्ड्स आ गए। हर वॉर लॉर्ड ने अपना अपना जो है वो एक संभाला हुआ था एरिया, और उसमें बीच में वो CM को एक कुछ मिला हुआ था। बहरहाल वो हालात जब ज़्यादा ख़राब हुए, ऊपर भी बात गई वज़ीर आज़म तक, तो उन्होंने वॉर लॉर्ड्स को तो खामोश करा दिया और मुकम्मल तौर पर जो है वो बुज़दार साहब को इख्तियार दिया। लेकिन वो इख्तियार का करें क्या? वो जिन्होंने जो कुछ किया या जो कुछ नहीं किया वो हमें पंजाब में नजर आना शुरू हो गया, और बिल आखिर फिर उंगलियां उठनी शुरू हो गई, प्रेशर आना शुरू हो गया कि ये पंजाब में क्या हो रहा है। ये तो PTI का जो तमाम तो जो तब्दीली आनी थी वो तो यहाँ दफन होती जा रही है। उसके बाद बिल आखिर हुआ ये कि तब्दीलियां करनी शुरू की। उन्होंने कहा जी ब्यूरोक्रेसी को चेंज करो, ये काम नहीं कर रहे। एक चेंज हुआ, दूसरा चेंज हुआ, तीसरा चेंज हुआ। अब 2 दिन पहले फिर वही काम हुआ, लेकिन बुज़दार साहब जूं के तूं कायम है। अब कुछ लोग ये कहते हैं कि इस लेटेस्ट जो रीशफल हुई है इसमें बुज़दार साहब की जो पर हैं बड़े काट दिए गए हैं। रिमोट कंट्रोल से पंजाब चलाया जाएगा, लेकिन रिमोट कंट्रोल से कोई सूबा चल सकता है, वो भी पंजाब जैसा? और पिछले 1.5 साल से जो वो रिमोट कंट्रोल से अगर चलाने की कोशिश की तो उसका नतीजा हमारे सामने क्या है। अब बुज़दार साहब क्यों वहां पे मौजूद हैं और क्यों नहीं हट रहे? मेरे ख्याल में बड़ी सिंपल वजह है, कोई चाहता नहीं वो हटे। देखिए उनके जो MPs हैं सारे, उनके मजे हैं, उनको अपनी अपनी इलाकों में खुली छुट्टी है, वो जो दिल करता है करते हैं। अपने SHO, अपने पुलिस वाले लगवाते फिरते हैं, अपने DCO लगवाते फिरते हैं।
جو اپوزیشن والے ہیں وہ بڑے خوش ہیں, ان کو نظر آ رہا ہے پنجاب میں جو ہے وہ برا حال ہے, تو ان کی بلا سے وہ تو چاہتے ہیں یہ ٹھہریں, اور جو اتحادی ہیں ان کے وہ بھی چاہتے ہیں کہ جناب یہ تو بزدار صاحب ٹھہریں, کیونکہ ان کے پورے ڈسٹرکٹس ان کو آؤٹ سورس کر دیے گئے. تو سب کے مزے ہیں, لیکن مزے جس کے نہیں ہیں وہ میرا خیال ہے وہ جماعت ہے اور وہ وزیر اعظم ہے. تو پھر مسئلہ کیا ہے؟ یہ ایشو ہے, مسئلہ ہے کیا پنجاب میں, کیوں نہیں تبدیلی آ رہی؟ ہمایوں اختر صاحب, یہ اس تمہید کے بعد سوال میرا بڑا سمپل ہے, کیا مسئلہ ہے پنجاب میں, کیوں نہیں وہاں پہ اس طریقے سے معاملات کو ہینڈل کیا جا رہا, کیوں نہیں ویژن دیا جا رہا, اور کیوں بزدار صاحب قائم و دائم ہیں 1.5 سال کے بعد؟ شروع تو فاد ہوا تھا کہ پرائم منسٹر ایک نئی فیس چاہتے تھے. آپ یقین کریں کہ اگر ہم کو بہت ہی پرانا کوئی سیاستدان لگاتے تو اس پہ بھی تنقید ہوتی کہ یہ تو وہی آپ شکلیں دوبارہ لے آئے ہیں. یہ پوائنٹ نمبر 1 تھا. دوسرا, بزدار صاحب کا علاقہ ساؤتھ پنجاب کا ایک بیکورڈ علاقہ تھا, اور خواہش یہ تھی پرائم منسٹر کی کہ سدرن پنجاب کے علاقوں میں اب زیادہ توجہ دی جائے. تیسری یہ وجہ تھی کہ جیسے آپ نے ذکر کیا, دیکھیے ہماری پی ٹی آئی جو ہے وہ فوج کی پلٹن تو ہے نہیں, وہ ایک سیاسی وائبرنٹ سیاسی پارٹی ہے, اور سیاسی پارٹیوں میں پولیٹیکل مینوورنگ اور پولیٹیکل جو اپنا اجارہ داری ہوتی ہے, وہ گروپنگ ہوتی ہے, وہ بنائی جاتی ہے. تو شاید یہ ایسے ایک کینڈیڈیٹ تھے, آپ نے کچھ اس پہ روشنی بھی ڈالی کہ یہ سب کو قبول تھے. لیکن پرائم منسٹر کی جو سوچ ہے وہ ایک رزلٹ اورینٹڈ اور پرفارمنس فوکسڈ آدمی ہیں, اور اسی لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو ایک موو تھی ان کی, کوشش کی جا رہی ہے. ہمیں چیلنجز بھی ہیں. دیکھیے ایک پارٹی جب ایک صوبے میں بہت اثر رکھے پچھلے 35-40 سال سے, لیکن وہ رزلٹ اورینٹڈ اپروچ ہمایوں صاحب آپ کی درست ہے, لیکن رزلٹ تو نہیں آیا. یہ تو آپ بھی مانیں گے رزلٹ نہیں آیا. جی, میں یہ بتا رہا ہوں کہ ایک پارٹی جب 35-40 سال سے ایک صوبے میں ہے تو نہ صرف بیوروکریسی, نہ صرف پولیس, نہ صرف سول سروس, بلکہ معاشرے کے ہر طبقے میں بہت گہری جڑیں اس کی ہوتی ہیں, ویسٹڈ انٹرسٹ ہوتے ہیں, اور ان کا اثر, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہمارے ابھی تک جو جس طرح کی کامیابی ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے وہ نظر اس وجہ سے نہیں آئے کہ یہ ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں, لیکن ایک بہرحال ایک بڑی وجہ یہ ہے. اور اسی لیے اب ہم نے کوشش کی ہے, یہ جو پرفارمنس دیکھ کے اور نئے لوگوں کو دیکھ کے جو ایک نئی اپوائنٹمنٹس ہوئی ہیں, ہمیں امید ہے کہ یہ گاڑی کو لے کے آگے بڑھیں گی. سیم کوسچن, آپ کو کیا سمجھ آ رہی ہے, یہ کیا پنجاب میں مسئلہ کیا ہے؟ بزدار صاحب کے پاس کیا یعنی کوئی جادو کی چھڑی ہے کہ تباہی پھیر دی ہے پنجاب میں, لیکن ماشاءاللہ قائم و دائم ہے؟ نالائق کاریگر اپنے اوزاروں کو الزام دیتا ہے, کام نہیں آتا, کہتا جی میری تو آری خراب ہے, میرا رندہ خراب ہے, میری ہتھوڑی خراب ہے. تو 5واں آئی جی آ گیا ہے, 4تھا چیف سیکریٹری آ گیا ہے, بے شمار دوسرے پروونشل سیکریٹریز بدلے گئے ہیں, لیکن وہ کام کیوں نہیں ہوا؟ کیونکہ کاریگر خراب ہے. اور عثمان بزدار صاحب بڑے شریف آدمی ہیں, لیکن پنجاب کی 11 کروڑ کی آبادی غالباً دنیا کے کوئی 110 سے زیادہ ممالک سے زیادہ بڑی آبادی ہے. اس کو, اور جب آپ نے سروسز ڈیلیور کرنی ہے, آپ نے لا اینڈ آرڈر ڈیلیور کرنا ہے, آپ نے ایجوکیشن اور ہیلتھ ڈیلیور کرنی ہے, انفراسٹرکچر ڈیلیور کرنا ہے, دوسری میونسپل سروسز بہت بڑے بڑے ملک کے شہر جو ہیں پنجاب میں ہیں. تو یہاں تو فہد صاحب ایک انہدام ہے, کلیپس ہے گورننس کا, اور ملٹی ڈائمینشنل کلیپس ہوا ہے کہ کسی بھی جگہ آپ دیکھیں لا اینڈ آرڈر پورے پنجاب میں آپ خود چیک کروائیں, ہر جگہ لا اینڈ آرڈر کا بیڑا غرق ہو گیا ہے. وہاں اغورا برائے تاوان, قتل, ڈکیتیاں جن میں قتل شامل ہے, جو دوسرے پیٹی کرائمز ہیں. دوسرا جو ایشو تھا جس پہ بڑے کہانیاں بنائی گئی تھی مسلم لیگ نون کے دور میں, ہم نے تو قصور کا معاملہ حل کر لیا لیکن ان سے معاملے حل نہیں ہوئے. ساہیوال میں اتنا بڑا مرڈر کا واقعہ ہوا. ایشو انتظامیہ کا, بیوروکریسی کا نہیں ہے, مطلب یہ مجھے سمجھ آ رہی, ایشو سیاسی لیڈرشپ کا ہے. یہ تو
उसको ये जिम्मेदारी। और जो लफ्ज आपने इस्तेमाल किया है, इशू ये है कि रिमोट कंट्रोल, पंजाब में भी रिमोट कंट्रोल, उस्मान बुज़दार रिमोट कंट्रोल है, इमरान खान साहब और उनकी जो कोटरी है उनके इर्द गिर्द अनइलेक्टेड, और इसी तरह का रिमोट कंट्रोल केपी में है। तभी हम देख रहे हैं कि वो पंजाब जहां तो 3 मेट्रो पिंडी, मुल्तान, लाहौर चल रही हैं, जो वहां रिमोट कंट्रोल है उससे नहीं मेट्रो बन रही थी, वो इनकेपेबल है इसको चलाने के लिए। लेकिन ये जो इसरार है कि इस्लामाबाद में बैठकर 2 सूबों को चलाना है, असल में कलैप्स वहां से आया है। और इसलिए जो है वो द बक स्टॉप्स एट इमरान खान डेस्क, जिम्मेदारी उनके सर पर है। उनके अगर लगाए हुए लोग, जी एब्सोल्युटली, द बक स्टॉप्स अल्टीमेटली एट हिज डेस्क। और उनको ये कौम को बताना पड़ेगा कि जनाब अगर आपने जो है पंजाब, और ये बातें ऐसी हैं फाद साहब जो कि थ्योरी नहीं है, जो कि ओपिनियन नहीं है, कि अगर यहां गुजरांवाला डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में मुफ्त दवाइयां बंद हो गई हैं, ऑपरेशन मुफ्त बंद हो गए हैं, जो टेस्ट मुफ्त होते थे वो बंद हो गए हैं, तो यहां लोगों की जिंदगियों का सवाल है। पीपल आर डाइंग बिकॉज हुकूमत जो है उनको वो सर्विसेज वो प्रोवाइड नहीं कर रही जो इससे पहले फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करी थी। उनके बच्चे जो हैं वो उन स्कूलों की कारकर्दगी हर रोज गिर रही है, लोग अपने मुस्तकबिल से परेशान हैं। लोगों को ये नजर आ रहा है कि जनाब अगर हम महफूज नहीं है, पैटी क्राइम फैल गया है, तो ये आखिरी बात ये है कि यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल पूरे पंजाब में पूछा जा रहा है कि वो हुकूमत पंजाब जो शहबाज शरीफ की लीडरशिप में स्कूल डिलीवर कर रही है, अस्पताल डिलीवर कर रही है, कॉलेजेस डिलीवर कर रही है, मेडिकल कॉलेजेस डिलीवर कर रही है, सड़कें डिलीवर कर रही है, पुल डिलीवर कर रही है, मुफ्त दवाइयां डिलीवर कर रही है, अचानक कौन सी नहुसत फैली है कि वो सब कुछ खत्म हो गया है। और उसके बावजूद ये 15 महीने हो गए हैं पूरे पंजाब में, सवाए एक करतारपुर जिसका एक अलग ही सेटअप है, एक नई ईंट नहीं लगी। अच्छा, अब ये जो ठीक चौधरी मंजूर साहब, ये जो खुरम साहब जो बात कर रहे हैं, ये जो गवर्नेंस में खराबी आ रही है, ये कुछ ढकी छुपी बात तो नहीं है, खुफिया बात तो नहीं है, नजर आ रही है पंजाब में, हर तरफ नजर आ रही है, लोग इस पर बात कर रहे हैं। वो चाहे आपका वोटर हो, चाहे PMLN का हो, चाहे PTI का वोटर हो, वो भी कह रहे हैं कि ये क्या हो रहा है। समझ क्या आ रही है? इमरान खान साहब को, उनकी गवर्नमेंट को भी नजर तो आ रहा है, इसीलिए तो परेशान है। प्रॉब्लम क्या हो रहा है? गलत तरीका पकड़ रहे हैं या इंसिस्ट कर रहे हैं कि यहां से चलाना है? समझ क्या आ रही है? पहले तो बहुत शुक्रिया आपका, और आपको नया शो शुरू करने पे मुबारकबाद। इससे पहले कि मैं इस मौजू पे जाऊं, इससे मिलती एक बात आज कहना चाहता हूं। आज लाहौर में जो तलबा का मार्च था, उस पे आज पुलिस ने पर्चा दिया है, जिसमें इकबाल लाला का नाम भी है, जो मिशाल खान के वालिद हैं, और अली वज़ीर के भाई या भतीजे हैं, उनको उनके खिलाफ नामजद 2 के, और बाकी लोगों के खिलाफ। मेरे ख्याल इससे ही आप समझ सकते हैं कि एक छोटा सा मार्च जो है वो भी बर्दाश्त नहीं है। मतलब नर्व्स का, पंजाब गवर्नमेंट की नर्व्स का क्या हालत है, इससे आगे आप अंदाज़ा कर सकते। इससे पहले कि आपके सवाल पे जाऊँ, 2 बातें कहना चाहता हूँ। एक तो मेरा ख्याल है, हमेशा इमरान खान साहब कहते हैं कि ये वसीम अकरम प्लस है। मैं हमेशा कहता हूँ कि आप वसीम अकरम की, मतलब आप इसकी जितनी मर्जी बुज़दार साहब की तारीफ़ कर लें, लेकिन वसीम अकरम की इतनी तजलील ना करें। और दूसरा, मेरा ख्याल है पंजाब के लोगों को सज़ा मिली है। वो कायम अली शाह साहब का बड़ा मजाक उड़ाया करते थे, तो अब मेरा ख्याल है उसकी सज़ा पूरे पंजाब को मिल रही। लेकिन जो सवाल आपका है उसकी तरफ आता हूँ। मुझे नहीं समझ आ रही, हम इकट्ठे रहे, हुमायूं खान साहब और मैं भी, पार्लियामेंट के अंदर भी, ये खुरम साहब भी, सारे। मुझे कोई सियासी वजह नहीं नज़र आ रही इनको लगाने की, मुझे कोई साइंसी वजह भी नहीं समझ आ रही, इंतज़ामी वजह भी नहीं समझ आ रही, कोई और वजह भी, कोई ऐसी कोई अखलाकी वजह होती है वो भी मुझे कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही। या बाज़ औक़ात मसलन कायम अली शाह साहब का जो प्लस पॉइंट था वो ये था कि वो पार्टी के लोगों को बहुत जानते थे, उनको एक ज़िले में हज़ारों लोगों के नाम ज़बानी याद थे। वो भी नहीं है, कोई पार्टी का इतना लॉयलिस्ट नहीं है कि आप उसको उस बुनियाद पर लगाएं। इशू क्या है? अभी ब्यूरोक्रेसी की, अभी खुरम साहब बात कर रहे थे, ब्यूरोक्रेसी को खाड़ पछाड़ हुई है। कोई हर तकरीबन डिप्टी कमिश्नर, 9 में से 8 कमिश्नर तब्दील किए गए हैं, और इसी तरह से DIGs, IG साहब को तो मैं ज़ाती तौर पर नहीं जानता, मैं चीफ सेक्रेटरी साहब जो हैं उनको ज़ाती तौर पर जानता हूँ। वो कसूर में डिप्टी कमिश्नर भी रहे, फिर होम सेक्रेटरी भी रहे लंबा अरसा, और अच्छे अफसर हैं। वो अभी चीफ सेक्रेटरी सिंध भी थे, इधर भी थे। लेकिन सवाल वो नहीं है। एक तरफ पहले खौफजदा थी
शहबाज शरीफ से ब्यूरोक्रेसी सारी अब बिल्कुल बेखौफ हो गई, यानी दो इंतहाओं पे खड़े एक्सट्रीम से उधर दूसरी तरफ अब दूसरी एक्सट्रीम में कोई किसी से पूछने वाला नहीं है, कोई किसी से। असल प्रॉब्लम ये है कि मसलन 248 अरब रुपया डिविजिबल पूल में इस साल कम मिला है पंजाब को, क्या किसी ने आवाज उठाई है? अगर चीफ मिनिस्टर हो, चलो सिंध के चीफ मिनिस्टर खत लिखा, बात की 135 यानी हर बंदा कह रहा है क्यों। अच्छा, मुझे जो किसी ने बताया है, अब पता नहीं ये हुमायूं खान साहब कहेंगे कि उनको बताया ये जा रहा है, चूंकि कुछ साइंसी वजह, सियासी वजह, इंसामी वजह तो कोई नहीं है, बताया ये जा रहा है कि जो सितारों के हाल की बुनियाद पर है उधर से कनेक्शन, तो वो ये आपकी फर्स्ट डिफेंस लाइन है, अगर ये टूटेगी तो फिर आप पे भी आएगा। अच्छा, अब अगर फर्स्ट डिफेंस लाइन का ये हाल है तो सुनी सुनाई बातें हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या, अगर चलो मैं हुमायूं खान साहब की बात को तस्लीम कर लेता हूं कि साउथ पंजाब में, बताएं तो सही साउथ पंजाब में क्या डेवलपमेंट की है, क्या वहां पे चेंज आ गई है? बिल्कुल, सवाल वही है हुमायूं साहब, क्यों, वाई, ये नहीं समझ आ रही किसी को, पाकिस्तान में किसी को समझ नहीं आ रही वाई। आपको पता है ना कि क्यों तो बड़ा चंद सालों से बड़ा फेमस सवाल है, क्यों मुख्तलिफ वजूहात में, मुख्तलिफ सिचुएशन में क्यों इस्तेमाल होता है। मैं जाना नहीं चाहता उनकी तफसीलात में। देखिए, मैं अभी तक इसी चीज़ पे स्टैंड करता हूँ, जब हम चेंज तेज़ी से करें, सियासी चेंज, तो आप कहेंगे यू टर्न ले लिया। जब हम किसी, जो मैंने बुनियाद आपको बताई कि क्यों बज़दार साहब इधर बैठे हुए हैं पार्टी के, मेरी नज़र में क्यों ये फ़ैसले थे और उनको अभी तक मौका दिया जा रहा है, प्राइम मिनिस्टर को अभी तक बज़दार साहब में कॉन्फिडेंस है, वो मौका और देना चाहते हैं, वो पंजाब को शेक नहीं करना, वो पंजाब को शेक नहीं करना चाहते। और चौधरी मंजूर फवाद चौधरी मंजूर तो बहुत एक्सपीरियंस सियासतदान हैं, तो मैं उनसे मैं यही उम्मीद रखूंगा मैं उनसे यही उम्मीद रखूंगा कि वो गुफ्तगू को सियासी रखें और सितारों तक ना पहुंचाएं, सितारों तक ना पहुंचाएं। ये सियासी हमारे फैसले, हमारे सियासी फैसले हैं, लेकिन उनकी मंतक जानना चाह रहे हैं कुछ मौका, उनकी मंतक या तो कुछ नजर आए कि ये हो गया। मैंने आपको बताया ना जी, मैंने आपको बेस बताई है, एक हमारी नज़र में टॉप ब्यूरोक्रेसी प्रोवाइड की गई है बज़दार साहब को, और प्राइम मिनिस्टर को उन पे अभी तक कॉन्फिडेंस है, और हमें उम्मीद है कि बज़दार साहब पार्टी को और सूबे की आवाम को अच्छी सर्विस मुहैया कर सकेंगे। हुमायूं साहब ने कहा कि उम्मीद है, वो एक बड़ी अमेरिका की बड़ी मशहूर, उन्होंने एक बार कहा था कि होप इज नॉट अ प्लान ऑफ एक्शन। तो उम्मीद पे वैसे तो दुनिया कायम है, लेकिन उम्मीद के साथ कोई प्लान भी होना चाहिए। और अब ये जो इंतजामिया का जो तब्दीली आई है, कुछ ना कुछ तो ज़हन में है गवर्नमेंट के प्लान, लेकिन वो प्लान क्या है, ये इस पर बात करते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदेद। ये जो पंजाब की हम बात कर रहे हैं, अब उसमें ये भी जिक्र हो रहा था कि देखिए पंजाब में एक जो डेवलपमेंट है, जो एक तरक्की की शरह है, वो पंजाब में दूसरे सूबों से हमेशा ज़्यादा रही है। उसकी वजह से एक पाकिस्तान की फेडरेशन में एक ये प्रॉब्लम भी रहा है कि पंजाब सारे वसाइल ले जाता है, वो एक अलग डिबेट है। लेकिन अगर आप देखिए कि 1997 से, जब से शहबाज शरीफ साहब पहली बार वज़ीर आला बने पंजाब के, तब से आप देखेंगे पंजाब में किस तरीके से डेवलपमेंट जो है वो तेज़ी से चलती जा रही है। उनका पीरियड था 97 से 2002 में, जब मुशर्रफ साहब की गवर्नमेंट थी तो परवेज इलाही साहब जो है वो चीफ मिनिस्टर बने। वो जो 5 साल रहे, उन्होंने बहुत काम किया, यानी उसमें PMLN माने या ना माने, लेकिन उस पीरियड में काम हुआ और बड़े अच्छे प्रोजेक्ट हुए। तो जब नेक्स्ट टाइम जब PMLN की गवर्नमेंट आई और शहबाज शरीफ साहब वापस दूसरी बार वज़ीर आला बने, तो उनके पास उनका कंपटीशन था। उन्होंने कहा परवेज इलाही साहब इतना अच्छा काम करे गए, मैंने उससे आगे जाना है। तो ये पिछले तकरीबन कोई, यानी कि 2097 से अगर आप देख लें, तो ये पंजाब की तरक्की का ग्राफ बढ़ता जा रहा है और लोगों की तवक्कुआत बढ़ती जा रही हैं। इसके बाद एकदम अब PTI आती है और यहां पे मामला खड़ा हो जाता है। तो ये बड़ा एक संगीन इशू है, जिसकी वजह से मैं बार बार पूछ रहा हूं कि क्यों, ये समझ नहीं आ रही लोगों को। खुर्रम दस्तगीर साहब, ये जो मैं क्यों पूछ रहा हूं, अब इसमें अगर क्या शहबाज साहब भी जो थे वो
ایک بیوروکریٹس کے تھرو کام کرتے تھے. پی ٹی آئی نے بیوروکریسی پہ سب کچھ ڈال دیا ہے. بغیر پولیٹیکل ویژن کے آپ چاند سے بھی بیوروکریٹ لے آئیں, وہ حکمرانی کر سکتا ہے پنجاب پہ یا کسی بھی صوبے؟ بیوروکریسی میں پھر کہوں گا اوزار ہے, پرابلم کاریگر میں ہے, اور شاید بزدار صاحب میں نہیں, عمران خان صاحب میں. عمران خان صاحب کہا کرتے تھے اپوزیشن میں کہ مچھلی سر سے گلنا چڑھنا شروع ہوتی ہے, فش راٹس فرام دا ہیڈ. وہاں پرابلم ہے جہاں ایشو عمران خان صاحب کا یہ خیال ہے, میں دہرا دوں کلیئرٹی سے کہ کیوں ہے, کہ وہ اسلام آباد میں بیٹھ کے اپنے پرنسپل سیکرٹری کے ذریعے بیک وقت پنجاب اور کے پی چلانے کی کوشش کر رہے ہیں, جو ناکام ہے. اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ لاہور میں ہر سال میلہ چراغاں ہوتا ہے, لیکن پچھلے 15 مہینے سے ہر روز میلہ نالائکاں چل رہا ہے, کہ کمپلیٹ نالائکی ہے. اور ایک کرائسس ہے کہ جی لوگ جو ہیں وہ میلہ نالائکا میں حیران و پریشان ہیں. دیکھیں میں پھر کہتا ہوں یہ چیزیں تھیوری کی نہیں ہیں, یہ چیزیں ڈیفنس پالیسی نہیں ہے جس پر ہم جو ہے آپس میں بحث کریں. یہاں لوگوں کو ہر روز ہسپتال میں دوائی چاہیے, ان کو ہر روز ہسپتال میں ڈلیوری چاہیے, ان کو ہر روز اپنے اسکول میں جو سرکاری اسکول ہے جہاں وہ اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں ان کو وہاں ٹیچر چاہیے, ان کو تھانے میں اور ایک پولیس ایسی چاہیے جو مجرموں کو پکڑے اور ان کو ان کی بے کنی کرے. یہاں یہ اور یہ ڈیلی ہے, یہ ہر گھنٹے ہے. یہاں یہ جو کلیپس ہوا ہے جس کے نتیجے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جی لا اینڈ آرڈر خرابی کا ایک حل جو ابھی جانے والے آئی جی پرپوز کر کے گئے ہیں, جو مزہ کا خیز ہے کہ جی پولیس کی جرابوں کا رنگ بدل دے, اس سے لا اینڈ آرڈر ٹھیک ہوگا؟ اس سے تو لا اینڈ آرڈر ٹھیک نہیں ہوگا جب تک یہ جو دیکھیں پنجاب میں جو آپ نے بات کی شہباز شریف صاحب کی وجہ سے, پرویز الہی صاحب کی وجہ سے, اور شہباز شریف صاحب کا پھر جو ایک 10 سال کا دورہ, پنجاب میں ایک ہینڈز آن جو ہے ایڈمنسٹریشن موجود تھی شہباز صاحب کے دور میں, جو ہر چیز کو مستقل واچ کر رہی تھی کہ اگر راجن پور میں بھی کوئی ایشو ہوا ہے ڈیولپمنٹ کا یا وہاں سیلاب آیا ہے تو وہاں بھی سی ایم کے دفتر سے فون جائے گا کہ ڈی سی کو اور وہاں کے جو منتخب نمائندے ہیں کہ جی وہاں کیا ہوا ہے اس کی رپورٹ دیں, وہاں پہنچیں. جو ہمارے مجھے یاد ہے کہ جیسے یہ تنقید بھی ہوتی تھی لیکن سب کو یہ معلوم تھا کہ منسٹر نگرانی کر رہے ہیں. میں آپ کو خود بتا سکتا ہوں کہ 2014 میں جب بالکل شروع میں ایک سیلاب آیا ستمبر میں, تو مجھے سی ایم کا خود فون آیا کہ جی آپ اگرچہ آپ کے حلقے میں نہیں ہے لیکن آپ کا ضلع ہے, آپ وہاں پہنچے سیلاب کی جگہ پہ اور دیکھیں وہاں کس قسم کی ایکٹیویٹی ہو رہی ہے. تو لہٰذا یہ جو ایک ہیڈ کی طرف سے جو صوبے کا انتظامی اور قانونی سربراہ ہے اس کی طرف سے ایک ہینڈز آن ایڈمنسٹریشن تھی, جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ پنجاب میں جتنا انپریسیڈنٹڈ جو ہے ہیلتھ کا کام ہوا, ایجوکیشن کا کام ہوا, انفراسٹرکچر کا کام ہوا, لا اینڈ آرڈر کے اوپر ایک بڑی آئرن گرپ تھی. بلکہ یہ تو زیادہ ایشو تھا کہ چیف منسٹر بہت ہی سینسٹیو تھے کہ کوئی بھی خبر آئی اس کے اوپر وہ نوٹس لے لیتے تھے, لیکن ایشو یہی تھا کہ وہ ہینڈز آن ایڈمنسٹریشن تھی. یہاں تو یہ ہے کہ ایک سومنولنٹ ایڈمنسٹریشن ہے جو کہ سوئے ہوئے ہیں, جو کہ آرام سے انہوں نے جو ضلع ہیں ان کو اسمبلی یا جو ٹکٹ ہولڈرز ہیں ان کے رحم و کرم پر ضلعوں کو چھوڑ دیا ہے. اور اسی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ سارا زور جو ہے وہ ایس ایچ او اور پٹواری بدلوانے میں ہے, ڈی سی بدلوانے میں ہے, اور جو ایکچوئل ڈلیوری ہے اس دیکھیں یہ سوال ہے کہ کیا ایکچوئل ڈلیوری پہ عثمان اپنے جو بھی ان کے اہلکار ہیں یا ان کے ممبران اسمبلی ہیں, کیا ایکچوئل ڈلیوری پہ ان سے بات کر رہے ہیں؟ ان 15 مہینوں میں کم از کم میرا ضلع ایک دفعہ انسیڈنٹ نہیں آئے کہ انہوں نے کامنس کے اوپر منظور صاحب کو انوالو کر لوں اور اکاؤنٹنگ کی ہو. یہ سپیس کھل رہی ہے آپ کے لیے. اچھا دیکھیں دو تین بنیادی چیزیں میں یہاں پہ بہت امپورٹنٹ ہیں. ایک تو کیا سیاسی حکومت نے, وزیر اعلیٰ نے یا ان کی ٹیم نے بیوروکریسی کو چلانا ہے یا بیوروکریسی نے ان کو چلانا ہے, یعنی الٹ ہو رہا ہے. آپ نے 6 ہائر ایجوکیشن کے سیکٹری بدل دیے ابھی تک, تو کیا وہاں پہ کوئی بہتری آ گئی؟ کوئی بہتری نہیں آ گئی. سو پہلا تو یہ ہے کہ بیوروکریٹس نے تو آپ نے جو کچھ آپ کا وی این ہے اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے, وی این کو پالیسی بنا کے اور ایک پلاننگ کر کے تو اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے. امپلیمنٹ کو آپ نے دیکھنا ہے. ہماری میاں شہباز شریف صاحب پہ تنقید تھی اور بڑی جائز تھی جو آج بھی ہے کہ انہوں نے صرف لاہور اور چند بڑے شہروں کو فوکس کیا, اور جو پیرافریز تھے مثلا جیسے ہمارا ضلع 7 قصور کے ہیں وہ نگلیکٹڈ رہے. اسی طرح سے وہاں پہ جو ساؤتھ پنجاب تھا اس کا بجٹ جو ہے اگر اس کی ریشو دیکھیں تو اس میں بھی وہ پرابلم اب بھی کھڑا ہے. آپ چیف منسٹر تو لے آئے لیکن ذرا آپ اگر اس کی بائیفرکیشن کر کے دیکھیں تو آپ کو وہی نظر آئے گا. نمبر 1. نمبر 2,
یہاں سے جو ہم کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب تو نہیں چلا سکتے نا یہاں پہ بیٹھ کر, ممکن نہیں ہے. اور ان کے جو 2 بیوروکریٹ ہیں وہ دونوں پنجاب کو نہیں سمجھتے. اعظم خان صاحب نہیں سمجھتے پنجاب کو, جو شہزاد ارباب یا ارباب شہزاد صاحب وہ بھی نہیں سمجھتے. میں کہتا ہوں یہ ہمایوں خان صاحب کو بٹھا دے وہاں پہ, جو اگر کچھ کرنا ہے تو ان کو بٹھا دیں, یہ زیادہ بہتر چلا دیں گے آپ کو, ساتھ چیف منسٹر کے لگا دیں. تو کوئی ایکسپیرینس ٹیم بھی نہیں ہے. اب جو 1-2 نے نام لیا 2 لوگوں نے کہ ہم چیف منسٹر بن رہے ہیں, وہ دونوں اٹھائے اور اٹھا کر نیب کے حوالے کر دیے گئے. اس کے بعد پنجاب میں کوئی بندہ چیف منسٹر کا نام نہیں لے رہا. وہ جو دوسرا میاں والی والے والا چودھری صاحب مجھے وہ اپنا تو ڈر پڑ بیچارہ گیا. اپنا سٹاف افسر بھی کہتا تھا کہ مجھے بتائیں میں کس کو لوں. کیا آپ کچھ کہہ رہی ہیں؟ آپ کو سو نہیں, یہ میری رائے ہے, یہ میری رائے ہے. چودھری صاحب نے میرا نام لے لیا, مجھے اپنا ڈر پڑ گیا. وہ کہہ رہے ہیں آپ نے ان کا نام لے دیا, ان کو اپنا ڈر پڑ گیا. مجھے بھی یہ خطرہ تھا, میرا یہ ایشو نہیں ہے. لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ کوئی بندہ جو پنجاب کی پالیٹکس کو سمجھتا ہو, پنجاب کی گراؤنڈ ریئلٹیز کو سمجھتا ہو, اگر اس کو آپ دے دیں. بزدار صاحب کچھ بھی نہیں سمجھتے, نہ پالیٹکس کو سمجھتے ہیں. شریف آدمی ہوں گے, مجھے ان کی شرافت سے کوئی نہیں, نہ وہ پارٹی پالیٹکس کو سمجھتے ہیں چونکہ پارٹی میں نئے آئے ہیں, نہ وہ کوئی یہاں کی پالیٹکس کو سمجھتے ہیں, کوئی منسٹر نہیں رہے, انہیں نہیں پتا کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا, نہ وہ اپنے مخالفین کو سمجھتے ہیں, نہ وہ بیوروکریسی کو سمجھتے ہیں, نہ کوئی چیز نہیں سمجھتے. سو جس کا نتیجہ الٹیمیٹلی یہ نکل رہا ہے کہ وہ سارے کا سارا جو برڈن ہے وہ آ رہا ہے ان کے اوپر, اور وہ یہاں سے وہ کہتے ہیں کہ میں نے تبدیل نہیں کچھ بھی کرنا. ہمایوں اختر صاحب, یہ جو باتیں ہیں یہ کوئی یعنی کہ راکٹ سائنس تو ہے نہیں. آپ جیسے, مجھے یقین ہے کہ آپ جیسے بہت لوگ پارٹی میں پرائم منسٹر کو یہ بار بار کہہ رہے ہوں گے کہ یہ کیا کر رہے ہیں آپ. کوئی بھی نہیں ان میں سے کہتا, یہ بھی ایک کمال ہے. نہیں کہتے؟ نہیں, بڑے اتنے سیزن سمجھدار کوئی بھی نہیں کہتا ان کو, مجھے یہ خبر. چودھری منظور صاحب سے پوچھے نا, وہ بلاول بھٹو یا ہم بالکل کہتے ہیں, سب کو پتہ ہے کہتے ہیں. پارٹی کے اندر سے پوچھ لینا یا باہر سے پوچھ لینا, ہم پوری طاقت سے کہتے ہیں. میں گزارش کروں کہ جی سر, میں گزارش کروں کہ دیکھیے شہباز شریف صاحب کا دور جو تھا اس میں کچھ تو باتیں ہوئیں, بہت بھرپور انویسٹمنٹ ہوئی لاہور میں اور باقی پنجاب کے اربن سینٹرز میں. بالخصوص ساؤتھ پنجاب ذرا پیچھے رہ گیا, اور ایک خاص وجہ بزدار صاحب کو آگے لانے کی ساؤتھ پنجاب جو ڈیپریویشن تھی وہ دور کرنا تھی. شہباز شریف صاحب کا سٹائل ڈی سیز اور ڈی پی اوز کا سٹائل تھا. جو ایم پی اے حضرات ہوتے تھے وہ کافی ناراض زیادہ تر ہم نے دیکھے, اور بیوروکریسی ڈرتی ہوئی دیکھی, کیونکہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ بڑی سخت لیکن تو بزدار صاحب کا نا مشہور تھے. اس میں کوئی شک نہیں کہ پرویز الہی صاحب کا دور وزارت اعلیٰ کا پنجاب میں کامیاب دور سمجھا جاتا ہے. بٹ پرویز الہی صاحب ہمارے ساتھی تو ہیں, لیکن وہ ہماری پارٹی کے نہیں. ہماری پارٹی کی اپنی ایک ڈائنامکس ہیں. انفارچونیٹلی ہماری پارٹی کے جو کچھ امیدوار تھے وہ یا تو وہ ڈسکوالیفائی ہو گئے, یا وہ الیکٹ نہیں ہو سکے, یا ان کو کوئی یا ان کے خلاف کوئی تحقیقات شروع ہو گئیں, اور اس وجہ سے انہوں نے بننا تھا, نہیں بننا تھا یہ میں نہیں کہہ سکتا. لوگوں کی خواہش ضرور تھی, لوگوں کی کوشش ضرور تھی, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ انہوں نے بن جانا تھا. لیکن یہ اب فیصلہ بزدار صاحب کا کیا گیا, میں اس سے بالکل متفق ہوں کہ بیوروکریسی امپلیمنٹ کرتی ہے. بیوروکریسی کو اگر ویژن نہ دیا جائے تو بیوروکریسی ویژن کبھی بھی مہیا نہیں کرتی. ویژن عمران خان کا موجود ہے, عمران خان کی یہ پارٹی ہے, عمران خان کا ووٹ بینک ہے, کیا ویژن ہے سر پنجاب کا ویژن ہے, اور عمران خان صاحب کا پنجاب کے لیے کیا ویژن ہے؟ پولیس ریفارم وہ نہیں کر رہے. دیکھیے عمران خان صاحب, دیکھیے سب سے پہلے تو آپ شروع کرنا جی ڈیولپمنٹ, سوشل سیفٹی نیٹس
جس میں بڑی تیزی سے کام ہو رہا ہے، پنجاب چھوڑ پورے پاکستان میں ہو رہا ہے، جس طرح سے ہیلتھ کارڈز پہ ہو رہا ہے، جس طرح نوجوانوں کے قرضوں کی اسکیمیں آ رہی ہیں، جس طرح گھروں کی اسکیموں کو بڑی تیزی سے لے کے آگے بڑھا جا رہا ہے، یہ سب کام ہو رہے ہیں. جس طرح آپ بتا رہے تھے اسپتالوں میں کیا حالات ہیں، بڑے منصوبے بڑے منصوبے آپ کو شاید اتنے زیادہ نظر نہ آ رہے ہوں، آئیں گے، لیکن گلی محلوں میں بے شمار کام کر رہی ہے اس وقت. 248 ارب اگر کم ملا ہے، میں صرف 248 ارب کی اگر ڈیولپمنٹ ہوگی، یہ بھی میں گزارش کروں کیوں کم ملا ہے. میں ایک آخری چیز بالکل چودھری صاحب صحیح فگرز دے رہے ہوں گے 248 بلین کے یا 135 بلین کے، لیکن اگر ملک میں جو ہمیں اکنامک حالات ٹھیک کرنے کے لیے سٹیپس لینے پڑے ہیں، جس میں ریونیو کلیکشن میں تھوڑی کمی ہے، تو obviously ڈیویزیبل پول کم ہوگا اور اس سے جو صوبوں کو رقم دی جائے گی وہ کچھ کم ہوگی ٹیمپرری. جی خرم صاحب. جی اہم بات یہ دیکھیے، پنجاب ایک زرعی صوبہ بھی ہے، اور اس حکومت نے جو سبسڈی ودرا کی ہے کھاد کے اوپر سے، یوریا کے اوپر سے بھی اور ڈی اے پی کے اوپر سے، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ جو ہم 1200 روپے کی بوری کسان کو دے رہے تھے وہ آج 2400 روپے کی ہے، 2200 روپے کی ہے. جو ہم ڈی اے پی جو ہے 2500 کی دے رہے تھے وہ آج 4200 کی ہے. آپ دیکھ لیں کہ ایگریکلچر میں بھی ایک ڈیزاسٹر آیا ہے اس سال. آپ پھر چیک کرائیں اور اپنے ناظرین کو بتائیں کہ گندم کی فصل کم ہوئی، یہ جو 2019 میں ایک کمی آئی، جس کی وجہ سے جو اصل ایشو ہے کہ پچھلے 7 مہینے میں آٹے کی قیمت 50% سے زیادہ فی کلو بڑھ چکی ہے، 33 روپے سے 50 روپے وہ جا چکا ہے فی کلو آٹا. تو ایک نقصان یہ ہے کہ جو کسان ہے اس کو بھی نقصان ہے، جو کنزیومر ہے اس کو بھی نقصان ہے. دوسرا ایشو یہ ہے، انہوں نے بجلی کے اوپر جو سبسڈی ہم دے رہے تھے وہ ودرا کی. اس کا مطلب ہے کہ صرف شہروں میں بحران نہیں ہے، پنجاب کے جو گاؤں ہیں، جو رورل علاقے ہیں، وہاں بھی بحران ہے. یہاں یہ بھی بحران ہے کہ ان کی ڈی ویلیویشن کی وجہ سے جو زرعی ادویات ہیں جو کسانوں کو چاہیے وہ بھی ان میں بھی ڈبل 3 گنا 4 گنا اضافہ ہوا ہے. وہاں کسان پریشان ہے. تو صرف یہ ایسا کہ ملٹی ڈائمینشن کلیپس ہے کہ شہروں میں بھی انتہائی انہدام کی صورتحال ہے، گاؤں میں بھی انہدام کی صورتحال ہے. اور ایک اور بات انہوں نے جو ان کے دروازے پر پڑا ہوا ہے، ان کا ظلم جو ہے کہ انہوں نے لوکل گورنمنٹ، ایک الیکٹڈ لوکل گورنمنٹ کے ادارے موجود تھے، انہوں نے آمرانہ طور پر وہ کیوں توڑے جب ان کے پاس اس کا کوئی الٹرنیٹو نہیں تھا. بریک مطلب یہ کہ کسی لیول پہ کہیں بھی کوئی سروس ڈلیوری نہیں ہو رہی. اور آخری جو کام ہے وہ یہ ہے دوائیاں دیتے اپنے والد صاحب کے نام پہ ان کا نام رکھ دیا. اوکے، یہ جو سارا معاملات ہمیں نظر آ رہے ہیں، اس کا اب آخری حصے میں یہ ذکر کرنا چاہوں گا کہ اس کا ایک پولیٹیکل امپیکٹ ہونا ہے، اور وہ اگر یہ لوکل باڈیز کا جو ابھی ذکر کر رہے ہیں خرم صاحب، یہ لوکل باڈیز الیکشنز اگر آ جاتے ہیں تو وہاں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. اور یہ بڑا سیریس ایشو ہے، کیونکہ وہاں پہ اگر اپوزیشن جماعتوں نے لوکل باڈیز کے حوالے سے اگر وکٹری حاصل کر لی تو پی ٹی آئی کے لیے یہ ایک بہت بڑا دھچکا ہوگا. یہ ایشو کیا ہے؟ بریک کے بعد اس پہ بات کرتے ہیں. بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین. یہ جو بزدار ایکسپیریمنٹ ہوا ہے، 1.5 سال ہو گئے ہیں اس کو، یہ ایکسپیریمنٹ اب آگے چلتا جا رہا ہے. وزیر اعظم صاحب نے کہہ دیا ہے کہ اب اگر اور کسی نے وزیر اعلیٰ بننا ہے تو وہ اگلے الیکشن کے بعد ہی ہوگا، اب باقی ٹائم آپ آرام سے بیٹھیں. تو یہ ایکسپیریمنٹ اب آگے چلنا ہی ہے. مایوں اختر صاحب، یہ ایکسپیریمنٹ مہنگا پڑے گا، اس کی ایک سیاسی کاسٹ ہوگی، اور اگلے الیکشن میں پنجاب کا ووٹر پوچھے گا آپ سے کہ آپ نے کیا کیا اس کے لیے، اور وہ جس بنیاد پہ آپ کی حکومت بنی ہے وہ اگر بنیاد ہی وہ نہیں ہے وہ وعدے، تو پھر تو یہ ایک بڑا ہی یعنی اس کے ڈیمنشنگ ریٹرنز ہوں گے. اس کا اندازہ ہو رہا ہے پی ٹی آئی میں لوگوں کو؟ دیکھیے، پی ٹی آئی کا ایک بنیادی ووٹ بینک، بیس ووٹ بینک بن چکا ہے اس وقت. میں نے جیسے کہا آپ کے پروگرام میں کہ نچلی سطح پہ کانسٹیٹوینسیز میں اور علاقوں میں عوامی فلاح و بہبود کے منصوبے، ڈیولپمنٹ کے منصوبے، سوشل سیفٹی نیٹس کے منصوبے بڑی تیزی سے آگے چل رہے ہیں. یہ جو لوکل گورنمنٹ کے الیکشنز ہوتے ہیں فہد، آپ کو معلوم ہوگا کہ اس کا نیشنل سیاست سے اتنے یہ اثر انداز نہیں ہوتے. یہ لوکل سیاست ہوتی ہے، یہ گلی محلے کی سیاست ہوتی ہے. اس میں اچھی پوزیشن ہے آپ تو. ہوتے ہیں
یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ہم نے کافی پروگرس کر رہے ہیں، اور باقی جو اوور آل سیاست ہے نیشنل، اس میں ہمارے پاس ابھی کوئی 3.5 پونے 4 سال موجود ہیں. ہم اس پہ اپنے آپ کو کنسالیڈیٹ کریں گے. میں ان کو کریکٹ کر دوں کہ خرم صاحب، ہم نے بجلی کی سبسڈی ایکچولی 54 بلین غریب آدمی کو جو سب سے نچلا ٹیئر تھا اس کے لیے بڑھائی تھی، اور جو ایکسپورٹس کی جو سبسڈی ہے وہ ہم نے، آپ کو معلوم ہے کہ 7.5 سینٹس پر کلو واٹ آور پہ برقرار رکھی. مختصر جواب دیجیے گا خرم صاحب جلدی سے. جی دیکھیے، عمران خان صاحب کا ایک ویژن تھا، انڈے دیں گے، مرغیاں دیں گے، کٹے دیں گے. پنجاب میں وہ بھی نہیں دیے. پورے پنجاب کو پشاور میٹرو کی طرح 100 ارب کے کھڈے جو ہیں نا وہ بنا دیے ہیں. اور آخری بات ہے، چونکہ پنجاب کا معاملہ ہے، پنجابی محاورہ ہے، وہ میں بول کے ختم کروں گا کہ بھینسیں تو ساری بیچتی تھی، لیکن نالائکی کی وجہ سے ہر روز کوئی نہ کوئی نیا کٹا کھل جاتا ہے. اچھا ٹھیک ہے. اچھا میں ایک کوئکلی سوال پوچھنا چاہوں گا تینوں سے. بڑا میں صرف ایک گزارش، دیکھیں نا پرابلم کدھر ہے. ایگریکلچر سب سے بڑا پنجاب کا، اگر ایگریکلچر ڈاؤن جاتا ہے تو پنجاب کیا سارا پاکستان پہ افیکٹ ہے. اگر فیکٹریز بند ہوئی ہیں، بزنس بند ہوا ہے، تو وہ بھی سب سے زیادہ افیکٹ پنجاب پہ ہے. اگر تنخواہیں نہیں بڑھ رہی، مزدور بے روزگاری بڑھتی تو وہ بھی پنجاب پہ. سو پنجاب کا جو فال آؤٹ ہے وہاں پہ تو آپ کو کوئی ایکسٹرا آرڈنری ایفرٹس کر کے تو چیزوں کو ٹھیک کرنا چاہیے. مجھے ایک بات، جبکہ اس کے الٹ ہو رہا ہے. ہاں نہیں میں جواب دینا ہے. ہمایوں اختر صاحب، آپ چاہتے ہیں کہ عثمان بزدار صاحب تبدیل ہوں؟ ہاں نہیں میں نہیں، میرا اس پہ کوئی ویو نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب پارٹی کے چیئرمین ہیں، ان کا کانفیڈنس بحال ہے، پوری پارٹی مدد کر رہی ہے، اور ان کو آگے ہم. خرم صاحب آپ چاہیں گے عثمان بزدار صاحب تبدیل ہوں؟ میرا بھی عثمان بزدار صاحب سے کوئی تعلق نہیں. میں یہ چاہوں گا کہ پنجاب کے رہنے والوں کو مفت دوائیاں ملیں، ان کے مفت ٹیسٹ ہوں، ان کے بچوں کی بہتر تعلیم ہو، اور کسانوں کو سستی کھاد اور سستی بجلی ملے. میں یہ چاہوں گا جو بھی دے سکتا ہے وہ دے آتے، اگر ان میں اتنا ویژن ہے تو. آپ چاہیں گے کہ؟ میں تو چاہتا ہوں کہ یہ نالائکوں کی ساری ٹیم کپتان سمیت تبدیل ہونی چاہیے. اچھا ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ تینوں کا. ناظرین یہ ایشو بڑا امپورٹنٹ ہے کیونکہ پنجاب بہت اکثر بلکہ تقریباً ہر الیکشن میں پنجاب فیصلہ کرتا ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ کس کی بن رہی ہے، اور اس حوالے سے پی ٹی آئی کے خصوصاً یہ بہت بڑا چیلنج تھا، کیونکہ اگر وہ جو تبدیلی نظر آنی تھی تو وہ پنجاب جیسے صوبے میں نظر آنی تھی، لیکن وہاں پہ اس وقت حالات جو ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. سوال وہی ہے، کیوں؟ آخر کیوں؟ جال دیجئے. اللہ حافظ.